الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں توحید کے ان دروس میں اس سے پہلے ہم توحید کا ثبوت قرآن کریم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور پھر توحید کی اقسام اور توحید ذات کس کو کہتے ہیں، اور توحید عبادت، اور آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے توحید صفات کے بارے میں۔ توحید صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو قرآن اور حدیث اور سنت نے بیان کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یکتا، بے مثال اور جو ہے لا شریک جو ہے مانا جائے کہ اس میں کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہیں، جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان صفات میں اللہ کو بھی مثال اور یکتا مانا جائے، اور اس میں کسی دوسرے کو شریک اور ساجی جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی بہت اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار صفات ہیں، اور صفات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، بے شمار اسماء۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو 99 اسماء حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں کہ صرف یہی ہیں، یہ تو چند جو ہے وہ بیان کیے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہیں، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا، جو ان کے ذریعے سے دعا کرے گا، اور جو ہے ان کو زبانی یاد کرے گا، اس کے لیے کیا ہے کہ جو شمار کرے گا اس کے لیے کیا ہے کہ جنت ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے اسماء کی جو ہے وہ اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کی فضیلت ہے، تو یہ یاد کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کو کوشش کرے تاکہ یاد کر لے اس کو۔ اور اللہ رب العالمین اسی طریقے سے قرآن میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر پورے سمندر جو ہیں ان تمام کو جو ہے سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو اور اس کی صفات کو اور اس اسماء کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی ثنا ختم نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جتنے بھی درخت ہیں اس زمین کے اندر، اگر ان کو کلمے بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو وہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی صفات اور اس کو خوبیوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ سمندر اور بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ کلمے بھی اللہ رب العالمین نے جو درخت بنائے ہیں ان کے کلمے بنا لی جائیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی تعریف اور اس کی خوبی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار اسماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم ان صفت میں سے ایک جو سمیع ہے اسی صفت کو ہم لے لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو یہ سننے کا معنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، دن رات کسی مہینے ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور صرف سنتا بھی ہزاروں لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کی، انسانوں کی بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جنات کی بھی سنتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام سے باخبر رہتا ہے، اور ہزاروں سالوں سے اور اربوں سالوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جو حدیث میں بیان کی ہم ان کو مانتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے سننے کی طاقت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ تو جو بھی اللہ کی صفات ہیں ان میں ہم تعویل نہیں کر سکتے، کسی بھی صفت میں ہم اپنی طرف سے تعویل نہیں کر سکتے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نثبت کما اثبت اللہ سبحانہ، جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہی ہم مانتے، اور جیسے اللہ کے رسول نے ان کو بیان کیا ویسے ہی ہم ان کو مانتے، ہم بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار اسماء ہیں، اچھی صفات، اچھے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جیسے اللہ سنتا ہے تو ایسے دنیا بھی سنتی ہے۔ اور اسی لیے لوگ دیکھیں کہ قبروں پہ کھڑے ہو کر، لوگ درگاہوں پہ کھڑے ہو کر، ایک مزارات پہ جو ہے مردوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی سنتے
ہیں. تو یہ جو اللہ کی صفات سننے کی صفت ہے ہم نے اس کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایسی کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ نہیں سن سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے, اللہ کے اسماء کو پڑھنا چاہیے, ان کی صفات کو پڑھنا چاہیے, اور جیسے جیسے قرآن اور حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے ویسے ایسے ہم نے اس کو ماننا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک کی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ تمام سامعین و ناظرین کا, اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.